اندازہ ہی کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جناب، یہاں تک بات ہوئی. اب ہم آخری بات کر لیتے ہیں کہ نئے مذاہب، یعنی ابھی تک یہ مہدی ہونے کے جتنے فرقے بنے تھے، مہدی یا مسیح بننے کے دعوے، اس کی ہم نے بات کی تھی. تو اب ہم آتے ہیں کہ جنہوں کا مذہب الگ ہو گیا. اس کے لیے ہم بھائی مذہب سے شروع کرتے ہیں کہ ہم ایران سے ہم سٹارٹ کر رہے تھے نا. تو امام مہدی ہونے کا دعویٰ یہ کیا تھا، یہ ایک صاحب تھے بہاء اللہ صاحب. 1817 to 1892 تک ان کی زندگی گزری ہے. اب پہلے یہ اعلان ہوا، ایک بابی فرقہ بنا تھا جس کے امام تھے علی محمد باب 1844 میں، اور یہ ایران کا شہر شیراز میں. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ امام کے آنے کا دروازہ میں ہوں. انہیں اصل کیا تھی کہ چونکہ شیعہ حضرات میں تو یہ تھا نا کہ ہمارے امام مہدی جو ہیں، جو 12ویں امام ہیں، وہ تشریف لے آئیں گے ہماری زندگی میں. تو اس میں پھر علی محمد باب صاحب نے یہ کیا کہ جناب امام آنے والا ہے، میں اس کا دروازہ ہوں. وہاں سے یہ فرقہ ایران میں بن گیا تھا، بابی فرقہ. اس بابی فرقے کے یہ بہاء اللہ صاحب تھے. اچھا، ہوا کیا کہ اس کے اسی بابی فرقے کے اندر ایک بڑی خاتون قرۃ العین طاہرہ، آپ نے شاید ان کا نام سنا ہوگا، 1852 میں وہ فوت ہوئی ہیں. یہ ایک پوری تبلیغ انہوں نے شاعری سے کی تھی، اور فارسی زبان کی سب سے اعلیٰ درجے کی شاعری جو ہے کہا جاتا ہے کہ قرۃ العین طاہرہ صاحبہ کی ہے. اور انہوں نے باب کا حلول کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ جناب یہ علی محمد باب پہ یہ حلول ہو گیا ہے کہ یہ جناب یہی امام مہدی یہ ہوں گے. اصفہان یہ پورا ایریا، اس میں ان کی کامیابی ہو گئی تھی، ان کی دعوت ہر طرف پھیلا دی تھی انہوں نے. تو لیکن جو گورنر کے جو تھے تو یہ بابی فرقے کے حصے میں آ گئے تھے. اس وقت پھر ایرانی گورنمنٹ نے ایک ایکشن لیا تھا اور قرۃ العین طاہرہ کو بھی قتل کیا 1852 میں. اور پھر علی محمد باب جنہوں نے 1844 میں یہ دعویٰ کیا تھا، ان کو بھی قتل کر دیا تھا 1860 میں. یعنی ان کو لگتا ہے کہ ان کو قید میں رکھا ہوگا، پھر ہوا تھا. تو بہاء اللہ وہ ان کے ساتھیوں میں سے ایک تھے. بہاء اللہ صاحب نے ہجرت کی، ایران سے نکل کے وہ عراق میں آئے، بغداد میں رہے، اپنی دعوت پھیلائی. پھر کردستان کہاں ہے؟ یہ اس کا کچھ حصہ ایران میں ہے، کچھ عراق میں ہے، کچھ حصہ ترکی میں ہے. تو یہاں تک اتنے 3 ملکوں میں یہ پھیلا ہوا ہے. تو بہاء اللہ صاحب نے اپنی دعوت پھیلائی. اور پھر ایڈرنے، یہ ترکی کا شہر ہے جو آپ اگر گوگل میپ جا کے دیکھیں تو استنبول سے بھی آگے جا کے یورپ میں آتا ہے. تو یہاں تک یہ آئے تھے، لیکن ان کی دعوت شاید اتنی نہیں پھیلی. پھر فلسطین میں آئے، اور وہاں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بغداد میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں امام مہدی ہوں. تو ان کی دعوت بہرحال فلسطین میں آ کے پھیلی، اور پھر بہاء اللہ صاحب 1892 میں فوت ہوئے. ان کا ہیڈ کوارٹر اور ان کا ایک پورا مزار بنا ہوا ہے عقہ. یہ ایک شمال بہجی شہر ہے فلسطین کا جو اب اسرائیل میں ہے. تو یہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ ابھی بھی موجود ہے. نسل در نسل امام مہدی ہوں گے. اور پھر بہاء اللہ صاحب کے بیٹے عبد البہا جو 1908 میں فوت ہوئے، پھر ان کے بیٹے رشوکی افندی صاحب 1958 میں فوت ہوئے. اور انہوں نے پھر یورپ اور امریکہ میں اپنی دعوت بہت پھیلائی ہے، اس لیے کہ اسرائیل کے ساتھ یورپ اور امریکہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، یہ دعوت پھیلائی. اب بھائی مذہب میں ایک عقیدہ الگ مذہب بن گیا تھا، اور یہ بھائی مذہب آپ دیکھیے کہ وہ امام مہدی ہونے کے تصور سے ہی بنا ہے. تو بھائی مذہب کے عقائد اور تعلیمات کیا ہیں، یہ بس میں عرض کر دیتا ہوں. یہ انہی کے ایک اسکالر موجان مومن صاحب نے A Short Introduction to بہائی فیتھ، یہ ان کی بک ہے، آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی.
تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ توحید میں ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہی ہے، نبوت کو بھی مانتے ہیں، آخرت پہ بھی مانتے ہیں، اور خدا کے پیغمبروں میں مادی ظہور ہو سکتا ہے، یعنی جس کو ہم کہیں گے کہ مینیفیسٹیشن، یعنی خدا پیغمبروں کی شکل میں آ جاتا ہے انسان۔ یہ وہی بالکل جو ہندوؤں کے ہاں جو تصور ہے اوتار کا، تو وہی تصور یہاں بھی آ گیا، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، جاری ہے۔ تو اب تک جو آخری نبی گزرے ہیں وہ بہاءاللہ، اور انہی کی کتابوں، وہی خدا کی کتابیں، اسی کو پڑھو۔ تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ پھر بہاءاللہ صاحب کا جو مزار ہے اس پہ بڑی عقیدت کرتے ہیں اور اسی کو قبلہ قرار دیتے ہیں، اور حج بھی یہی اسی بہاءاللہ کے مزار میں آ کے کرتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ انہوں نے معاملہ کیا تھا کہ کیلنڈر انہوں نے بنایا 19 مہینے کا، یعنی نارملی پوری دنیا میں تو 12 مہینے ہوتے ہیں نا، انہوں نے 19 بنایا۔ اور اس میں کیا کیا کہ انہوں نے امام کی لکھی ہوئی دعاؤں کو اور مراقبے کو ہی نماز قرار دیا، یعنی نماز کس طرح سے وہ پڑھتے ہوں گے کہ بس جیسے ان کے بہاءاللہ صاحب نے جو جو دعائیں کی ہیں تو بس وہی ان کی نماز ہوتی ہے، اور ان پہ لازم ہے کہ 19 دن تک، سال میں کم از کم 19 دن تک ضرور دعوت ضرور پھیلایا کرے، اور ان کا جو اخلاقی احکامات ہیں وہ سیم ویسے ہی ہیں جیسے مسلمانوں کے۔ تو یہ ان کا مہدی مذہب کا اس طرح سے، یعنی ہسٹری کی ہم اسٹڈی کر رہے تھے، تو یہ دیکھیے کہ یہ اصل میں 1844 سے لے کے آج تک موجود ہے۔ اب انہی مہدویت اور مسیحیت کے اور جو مذہب آئے ہیں اس میں ایک اور یہ ہے پاکستان انڈیا کے ایریا میں آیا احمدی مذہب۔